بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، تسبیحات اربع، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چاہے تیسری چوتھی رکعت میں یہ پڑھیں چاہے الحمد پڑھیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر ہم تسبیحات اربع بھی نہ پڑھیں، الحمد بھی نہ پڑھیں، کوئی اور سورہ پڑھنا چاہے؟ نہیں، دوسرے سورے کا اختیار نہیں۔ تو اب اختیار آپ کو یا خالی تسبیحات پڑھیے یا خالی الحمد پڑھیے، الحمد کے بدلے انا انزلنا قل هو اللہ یہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ البتہ چونکہ یہ غلطی واجب غیر رکنی میں اگر کسی نے لا علمی میں کر دی تو پیچھے کی نمازیں صحیح، آئندہ احتیاط کریں۔ ہاں، یہ جو آپ نے آخری سوال اس پرچے پہ پوچھا ہے یہ تو واقعاً وہی مسئلہ ہے جو مجھے بھی پریشان کیے دے رہا۔ سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ہم نے توضیح کو خود سے پڑھا اور سمجھنے کی بہت کوشش کی، مگر ہم سے صحیح طریقے سے مسئلے سمجھے نہیں۔ یہاں کوئی ایسی کلاس بھی نہیں ہوتی کہ جہاں کوئی آدمی توضیح کو صحیح انداز میں سمجھا سکے۔ الحمدللہ کہ یہاں ایسی کلاس نہیں ہوتی، جیسے کہ دنیا میں بہت سی جگہیں ہیں کہ توضیح سمجھانے والے نہیں ہیں لیکن کلاسیں لینے والے بہت سارے ہیں۔ تو واقعاً یہاں پہ کوئی ایسا شخص مجھے بھی نظر نہیں آتا کہ جو توضیح کو صحیح سمجھا سکے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسائل سمجھنا بھی ضروری ہے، یہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اب کیا کریں؟ بہرحال اس کا ایک حل تو بڑا خطرناک سا ہے۔ یہ آغا سیستانی کی جدید فقہی مسائل جو ہے، یہ کتاب ہمارے آپ کے سب کے کام کی ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ کتاب لکھی گئی تھی ان لوگوں کے لیے جو یورپ اور امریکہ اور کینیڈا وغیرہ میں رہنے گئے تھے۔ وہاں ان کو نئے نئے مسئلے پیش آ گئے جو پرانی کتابوں میں حل نہیں ہے ان کا۔ تو اصل میں کتاب ان لوگوں کے لیے لکھی گئی، مگر اس کا سب سے پہلا چیپٹر ہی یہ کہ آیا آپ کے لیے کینیڈا یا امریکہ جانا جائز بھی ہے کہ نہیں؟ یہ تو بات کا مسئلہ ہے کہ آپ نے کہا جی آغا صاحب ہم وہاں پہنچے، اب بہت سارے نئے مسئلے آ رہے ہیں، اس کا حل بتائیے، پہلے یہ بتائیے آپ کے لیے وہاں پہنچنا صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ آپ چیپٹر پڑھ لیجئے گا کتاب خرید کے۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر انسان اپنے واجبات پہ عمل نہ کر سکے وہاں سے ترک کے وطن کر کے ہجرت کر کے چلا جانا واجب۔ جو بہت سارے مراجع کا فتویٰ یہ ایسے علاقے میں جہاں مسائل صحیح سمجھانے والا کوئی نہ ہو، ارے غلط سلط سمجھانے والے تو ہر جگہ موجود ہیں، صحیح سمجھانے والا کوئی نہ ہو وہاں رہنا ہی جائز نہیں۔ لیکن یہ مسئلہ آج کل اتنا مشکل نہیں رہا، کمیونیکیشن بڑا فاسٹ ہو گیا، اور وہ علاقے جہاں پہ کوئی عالم نہیں وہ بھی کئی طریقوں سے ان علاقوں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ صحیح عالم موجود ہے۔ ای میل بھی ہے، ایس ایم ایس بھی ہے، موبائل بھی ہے، فون بھی ہے، فیکس بھی ہے، اور مسائل کا جواب لے سکتے ہیں۔ تو اب اتنا مشکل نہ رہا جیسے آج سے 50 سال پہلے جب نہ میل تھا، نہ فیکس تھا، نہ ایس ایم ایس تھا۔ توضیح المسائل کے پورے خلاصے اور کئی جگہوں پہ پوری توضیح المسائل سی ڈی میں بھی موجود ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے، اور بہت سارے علماء بھی ہیں کہ جو آپ کو کانٹیکٹ کرنے پہ اس کا جواب دے دیں گے۔ اب مثلا پچھلے سال ایک مسئلہ جو بہت زیادہ پوچھا گیا، اس دفعہ اب تک ایک بھی سوال نہیں آیا، وہ یہ کہ یہاں ہمارے یہاں چاند کا ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے۔ پچھلے سال کتنے سوال تھے چاند کے؟ آغا سیستانی کی ویب سائٹ پر جتنے اہم چاند ہیں فوراً اس کے بارے میں آ جاتا ہے کہ آغا کے نزدیک چاند ثابت ہے کہ نہیں۔ اور نجف اور ریاض کا فاصلہ اتنا کم ہے کہ ان کا اعلان آپ کے لیے کافی ہے، ریاض کے لیے بھی اور جدہ کے لیے بھی۔ اب آپ کو کسی سے زیادہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، ادھر ادھر کی خبروں میں کنفیوز ہونے کی ضرورت بھی نہیں۔ تو میں نے چھوٹی سی فیسلٹی بتائی۔ اب اس کے اندر لامحالہ آپ ایک بات کہیں گی، بلکہ آپ نے پہلے ہی سے ہی کہہ دی کہ مولانا یہاں کبھی کبھار کوئی ایمرجنسی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے اور اس کے لیے آپ سے ہی رابطہ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اچھا، میں جو اس کا جواب دینے والا تھا آپ نے پہلے سے ہی اس جواب کا توڑ بھی رکھ دی۔ میرا جواب یہ ہوتا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ شرعی مسئلہ ہے تو ہم ہی سے رابطہ قائم کریں،
ہم تو طالب علم میں کسی بھی عالم یا قابل بھروسہ مسئلہ جاننے والے سے پوچھیا، لیکن آپ نے پہلے ہی سے لکھ دیا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہسبینڈ کو آپ کے علاوہ کسی اور سے اطمینان نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے بچپنے سے آپ ہی کو سنا ہے کھارادر وغیرہ میں۔ اس جملے نے بتا دیا کہ آپ کو تو ہر ایک پہ اطمینان آ جاتا ہے، آپ کے ہسبینڈ کو اطمینان نہیں آ رہا۔ تو ہسبینڈ کا مسئلہ ہے تو ہسبینڈ سے کہیے مجھ سے مل کے ہسبینڈ ٹو ہسبینڈ مسئلہ طے کر لے، جب وائف کا کوئی دخل ہی نہیں تو بیچ میں کیوں آ رہی ہے؟ اچھا، وائف کا مسئلہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ علماء سے آج کل ایکسس ممکن ہے، اور اتنے سارے طریقے ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی، اور توضیح کی حد تک تو میں کہوں کہ باقاعدہ بڑی اچھی اس وقت وہ سی ڈیز آئی ہیں جو توضیح کو سمجھا سکیں۔ اب ایک بہت چھوٹی سی بات آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، وہ یہ کہ توضیح المسائل چلی کہاں سے؟ توضیح المسائل ایران کے ماحول میں لکھی گئی تھی، جہاں پہ روزانہ نماز کے بعد مسجد کے عالم دین ممبر پہ جا کے کچھ مسئلے بتاتے تھے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وہاں مرد اور عورتیں برابر سے مسجد میں آتے ہیں، لوگ نوٹ کرتے تھے، ذرا سا پریشانی ہو رہی تھی، ہر چیز لکھنا مشکل، تو ایک کتاب توضیح المسائل تیار کی گئی کہ جو آپ نے علماء کی ابھی تقریر سنی ہے یہ اس کے نوٹس ہیں۔ تو یہ اصل میں لکھی گئی ہے کتاب یہ سمجھ کر کہ اصل تقریر تو ایک عالم کر رہا، ترتیب کے ساتھ تو وہ مسائل بتا رہا، اس کا ایک خلاصہ جو ہے وہ مسائل کا اس کے اندر آ چکا۔ لیکن ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان میں عالم کو نکال کے توضیح کو چلایا گیا، اور ایسی عورتوں نے توضیح المسائل پہ اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا کہ اگر خود جیسا فقیہ بھی دیکھتا تو حیران ہو جاتا کہ اتنا تو علم فقہ میرے پاس بھی نہیں ہے جو اس عورت کے پاس، جبکہ یہ لکھی گئی تھی اس لیے کہ عالم مسئلے بتا رہا ہے، وہ پورا اس کا 1 گھنٹے کا لیکچر ختم ہوا، اس کی اہم 5 باتیں نوٹس کی شکل میں سن لی، اور یہی آپ کے کمپلین کرنے کا ریزن بھی یہی کہ آپ نے کہا ہم نے خود سے پڑھا سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ یہ خود سے پڑھنے والی کتاب ہی نہیں تھی۔ ہمارے یہاں پاکستان میں مجبوری بن گئی کہ اور کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ لیکن اب جیسے میں چوتھی مرتبہ جھک رہا ہوں، یہ جدید فقہی مسائل یہ اس طرح کے نہیں لکھے گئے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایران میں مسئلے چل رہے ہیں تو اس کے نوٹس ہیں، یہ باقاعدہ لکھی ہی گئی ہے کتاب ایک عام آدمی کے پڑھنے کے لیے، اس کو آپ پڑھیے گا آپ کی سمجھ میں ہر بات آتی چلی جائے گی۔ توضیح ایسی نہیں تھی، بہرحال جیسا میں نے کہا کہ اس کے لیے اب توضیح کے سمجھانے کے لیے انٹرنیٹ پر بھی اور سی ڈیز کی شکل میں بھی توضیح میڈ ایزی ٹائپ کی تقریریں اور کیسٹ تیار کیے گئے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔